سرکار کی آمد، 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 نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کریم پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ، اسی فکر اور خیال کے ساتھ، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، اسی یقین اور تیقن کے ساتھ تمامی آباب بآواز بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمامی آباب بآواز بلند محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس وہی میری زندگانی ہے، کہ آقا جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ، برادر محترم نقیب محفل، اور انتہائی مشکور ہوں خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، قاری القرآن، زینت القرآن، قاری یاسر فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے بندہ ناجیز کو حضور کی خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف بخشا۔ میں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ، میرا مومنوں پر احسان عظیم ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا مومنوں پر احسان عظیم ہے۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے،
کیا تیرا یہ احسان ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، یہ احسان نہیں۔ میں نے عرض کیا رب کائنات کیا تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ بھی احسان نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے ہمیں کھانے کے لیے پاک اور مطہر چیزیں عطا فرمائی ہے، کیا تیرا یہ احسان ہے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ بھی احسان نہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے ہمیں چلنے کے لیے ہمیں پاؤں عطا فرمائے، کیا تیرا یہ احسان ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی احسان نہیں۔ یا اللہ تو بتا احسان ہے کون سا جو تو جتلا رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قرآن کی اگلی آیت پڑھ، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ میرا مومنوں پر احسان عظیم ہے۔ اب اسی احسان عظیم، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا۔ یہ احسان عظیم وہی احسان عظیم جو رب نے ہمیں بتایا ہے، آج اسی مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں سب کے لوگ اور دنیا کے اندر وہ لوگ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اب میں قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ سے آپ کے سامنے میلاد کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 5 نمبر سورہ اور 11 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن سن کے جسے مزہ آئے وہ سبحان اللہ کہتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جسے قرآن سن کے مزہ آیا ہے نا یار سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ ایمان والوں کو فرما رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو۔ اب میں نے دیکھا اب ایمان والے کون کون سے ہیں، کیا ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب سب سے پہلے میں نے غور یہ کرنا ہے، اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا، اللہ نے میلاد کی آیت کا سورہ کا نمبر 5 اور آیت کا نمبر 11 کیوں لکھا؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے میلاد والے وہ ہیں، میلاد مصطفیٰ سجاتے وہ ہیں جو حضور کی پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، جو پنجتنی ہے، میلاد وہ مناتے ہیں۔ میں نے دیکھا آیت کا نمبر 11 کیوں ہے؟ اب سنیے دل کی تختیوں کو اوپر نوٹ کیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کا نمبر 11 اس لیے ہے کہ پنجتن کو مان کے پھر 11ویں والے کو مانو گے تو پھر ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والا بننے کے لیے پنجتنی بھی ہونا ضروری ہے اور 11ویں والے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب اگلا پوائنٹ جملہ ہے، اب لفظ آمنو اس کے اندر ایمان والے کون سے ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسی لفظ کو پڑھ کے دیکھ، اس کے اندر لکھنے میں یہ 5 الفاظ ہیں لیکن پڑھنے میں 4 آتے ہیں، ایک مسنگ ورڈ ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے۔ آمنو لکھنے میں 5 ہیں لیکن پڑھنے میں 4 آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی 4 یاروں سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا، جو مصطفیٰ کے 4 یاروں سے محبت کرتا ہے، ابو بکر سے محبت کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرے اور سیدنا عثمان غنی سے محبت کر، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر، پھر تو ایمان والا بن جائے۔ اب یا اللہ لکھنے میں 5 کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا پھر تجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر حضور کی آل کو اور پنجتن پاک کو مان لے تو ایمان والا بن جائے۔ ایمان والوں کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہوں۔ اب سب سے پہلے آتی ہے الف، قبلہ سب سے پہلے آتی ہے الف۔ اب یا اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب یا اللہ آگے آتی ہے میم۔ اب میم پہ جو سبحان اللہ نہ بولا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ وہ بولے گا جو حضور کی محبت کو سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
اب یا اللہ آگے آتی ہے میم، اب کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ کو بھی مان لیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ کو مانو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب آگے آتی ہے نون، یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تجھے بھی مان لیا، تیرے محبوب کو بھی مان لیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا میرے سارے نبیوں کو مانو، پھر ایمان والے بن جاؤ گے۔ یہاں تک سارے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ بول دے۔ اب یا اللہ سمجھ آ گئی، اللہ کو بھی مان لیا، محمد الرسول اللہ کی ذات کو بھی مان لیا، سارے نبیوں کو بھی مان لیا، آگے پھر آتی ہے واہ۔ اب یہاں پر وہ بولے گا جو سنی ہوگا، جو اولیاء سے محبت کرتا ہے، جو ولیوں کو مانتا ہے، اس جملے پہ وہ سبحان اللہ بولے گا۔ میں نے کہا یا اللہ آگے آتی واہ، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا یہاں کسی کی واہ نہیں چلنے والی، سارے ولیوں کو ماننے والے آمنو ہے۔ فرمایا سارے ولیوں کو مانو تو پھر ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب پھر آتی ہے الف، یا اللہ الف کیا ہے؟ قاری یاسر فریدی صاحب بات کو سمجھئے گا، یا اللہ الف کیا کہتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جب اللہ سے لے کر سارے ولیوں کو مان لو گے، ولایت کو مان لو گے، تو پھر میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں میلاد، لیکن میلاد کو سمجھنے سے پہلے بھائی جان آپ کا حماد بھائی ہے نا، ایک میرا شاگرد ہے وہ بھی نقیب محفل، اس کا نام بھی حماد ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نقابت فرما رہے تھے۔ حماد بھائی اب اللہ کو بھی مانا، محمد الرسول اللہ کی ذات کو بھی مانا، سارے نبیوں کو مانا، اب اللہ کے ولیوں کو مانا، اب یا اللہ کیا ہوگا؟ پھر آگے الف آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے لے کر جب سارے ولیوں تک تم سب کو مان لو گے تو پھر ایک اللہ میں تمہارا بن جاؤں گا، ایک اللہ میں تمہارا بن جاؤں گا، ایک اللہ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اب میں قرآن کی اگلی آیت پڑھتا ہوں، یا اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی سارے دوستوں کو؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اور یار قرآن سبحان اللہ کی صداؤں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور کہا کرے۔ اب یا اللہ آگے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ، اذکروا نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ۔ یا اللہ کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ یا اللہ نعمتوں تو بہت نعمتیں ہیں، یہ آنکھ تیری نعمت ہے، یہ کان، یہ انسان، یہ خوبصورت کھانے کے لیے اللہ پاک نے پاک اور مطہر چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یا اللہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑی نعمت کو دیکھ پھر میرا شکر ادا کر۔ اللہ اب ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت ذات محمد الرسول اللہ ہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا بندوں کو کٹھا کر، بندوں کو کٹھا کر کے ایک عالم بعمل کو بلا اور محمد الرسول اللہ کا ذکر کر، تو ایمان والا بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ساروں کو مان کے جب میرے مصطفیٰ کی میری نعمت کا ذکر کرو گے تو فرمایا کہ پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ اب یہاں تک سارے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ جی انشاءاللہ جو پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا یا پھر حدیث مصطفیٰ پڑھوں گا۔ اب یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آگے کی کیا بات ہے؟ میرا وقت ہونے والا ہے، میں میلاد سمجھا کے اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب کیا کریں؟ تیری نعمت کا ذکر بھی کر لیا، بندوں کو اکٹھا کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرا ذکر کیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا پھر قرآن پاک کی 93 نمبر سورہ پڑھ۔ میں نے کھولی، اللہ نے فرمایا اب اس کی پھر 11 نمبر آیت پڑھ، پھر 11 نمبر آیت پڑھ۔ میں نے کہا یا اللہ یہاں پہ بھی میلاد والی آیت کا 11 نمبر۔ اللہ نے فرمایا میلاد کے ساتھ 11ویں والا بھی ہے۔ اب قرآن پاک سورہ والضحیٰ ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔
اب چرچا کیسے ہوگا؟ حضور کی آمد پہ جھنڈے لگا کے، حضور کی آمد کا جشن سجا کے، پھر جب عالم دین حضور کا نام لے تو گج وج کے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں چرچا مصطفیٰ۔ ساروں نے نہیں مل کے کہا یار کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے میں اسے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں یار میلاد کیوں مناتے ہو، یا میلاد مناتے ہو تمہیں جناب قبلہ میلاد مناتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے؟ دو جملے انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن سبحان اللہ کی سزا ضرور بلند کیجئے۔ میں بہاولپور تک جاتا ہوا آپ کو دعائیں دیتا جاؤں گا۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، ساؤنڈ منگواتے ہو، لنگر پکاتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ میرا جملہ سن کے جس کا دل ٹھنڈا ہو وہ بولے سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا اگر کچھ نہ بھی ملے یہ کم ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنی میزبانی میں قبول فرما لیا ہے۔ ہم حضور کے قاری یاسر صاحب آپ کو مبارک ہو، حضور نے آپ کو اپنی میزبانی میں قبول فرما لیا ہے۔ اور چک والوں پتلی والوں مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ محمد الرسول اللہ نے آپ کو اپنی میزبانی کے لیے قبول فرما لیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں میلاد لکھا کہاں پہ؟ میں نے کہا قرآن تو میں نے پڑھ دیا، اب اپنے جملے میں پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے میلاد منایا تھا، فاروق اعظم نے میلاد منایا تھا، عثمان غنی نے میلاد منایا تھا۔ عقیدہ دینے لگا ہوں، عقیدہ ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا ہاں میلاد لکھا ہوا ہے، الحمدللہ میلاد سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میلاد سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میلاد سنیوں کے نصیبوں میں لکھا ہے۔ ہم اسی محبوب کا میلاد بھی مناتے ہیں اور اسی محبوب کا لنگر بھی کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہاں کا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب اور محب میں نہیں کوئی تیرا میرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، کیا بات؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں کوئی تیرا میرا۔ آخری جملہ ہے نقیب محفل بھائی، مالک کے ساتھ 2 منٹ آخری جملہ ہے، سبحان اللہ، اس کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی سب سے بلند و بالا وہ ہے، اجازت ہے نا جی؟ صرف 2 منٹ۔ نیکی سب سے بلند و بالا وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار پسند کر لے۔ بے شک، بے شک۔ جو میری اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہے ذرا اونچی بات سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میری آخری سبحان اللہ ہے، میرے لیے آخری بار گج بج کے کہے سبحان اللہ۔ نیکی سب سے بلند و بالا وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار پسند کر لیں۔ نماز کا مقام اپنے مقام پر، روزے کا مقام اپنے مقام پر، زکوٰۃ کا مقام اپنے مقام پر، ہر عبادات کا مقام اپنے مقام پر۔ خدا کی عزت کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کر میں یہ بات کہنے لگا ہوں، جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے وہ جیے گا بھی مزے سے، وہ مرے گا بھی مزے سے۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو کعبہ جھوم اٹھا، تو میں نے کہا کعبہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں جھوم رہا ہے؟ کعبے نے کہا میرا بسانے والا آ گیا ہے۔ مشرق اور مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی، اور میں نے کہا جانوروں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب خوش ہو کے کہنے لگے ہمارا نبی آ گیا ہے۔ اور فرشتوں نے آسمان پر جشن سجایا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارے فرشتے کہنے لگے ہمارا نبی آ گیا ہے۔ اور میں نے پوچھا اس چک والوں سے اور یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کہنے لگے ہمارا نبی آ گیا۔ یہ آخری جملہ ہے، میری حاضری ختم۔ اور جب میں نے پوچھا قاری یاسر صاحب سے یہ لوگ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ان سب کا نبی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، جن کا نبی آیا ہے وہ سبحان اللہ بولے۔ یہ آخری شعر ہے
کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. آپ کی مہربانی ہوگی, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, بن کے غاروں میں رہ کر بھی پھول زندہ ہے. اور جشن ولادت مصطفیٰ منا کر بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ماشاءاللہ جناب محترم